اپنا یہ خیال ہے کہ ایک ادارے پہ ادارہ بنانے والی بات ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت امن و امان بحال رکھنا یہ بنیادی طور پر صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. بالکل. اور صوبائی حکومتوں کو 18ویں ترمیم کے بعد بے تحاشا اختیارات مل چکے ہیں. بالکل. ان اختیارات کے ساتھ ساتھ ان کے بہت زیادہ مالی فوائد بھی ہیں. مرکز ہمیشہ یہ روتا رہتا ہے کہ صوبے امیر ہو گئے، کہ صوبے امیر ہو گئے ہیں، ہم غریب ہو گئے. بالکل. وفاق قریب ہو گیا. تو حکومتوں کو، صوبائی حکومتوں کو جو اضافی فائدہ ہوا ہے 18ویں ترمیم کے بعد اور NFC ایوارڈ کے بعد، تو ان کو تو بنیادی طور پر اپنی پولیس فورس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے، ماڈرن بنانے کے لیے، اپ گریڈ بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. فرض کیا وہ اس قابل نہیں تھے تو 1990 کی دہائی سے مسلسل کراچی میں رینجرز کو جو ہے تعینات کیوں کیا گیا؟ وہ تعینات کیا گیا ہے. وہ بھی ایک وفاق کے تحت چلایا گیا ادارہ ہے اور کہیں اور موجود نہیں ہے میرا خیال ہے کراچی سے زیادہ. اور کیا اس کے ہوتے ہوئے کراچی کا امن و امان مثالی ہو گیا؟ تو میرا جان کی امان پاتے ہوئے کہوں گا کہ نہیں ہوا. ایگزیکٹلی. اس میں آپ اگر ایک اور بھی شامل کر دیں گے ادارہ تو کنفیوژن ہی ہوگا. تاہم یہ بات جو وزیر مملکت جو ہے انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے IG کے نئے سربراہ کو وفاق تعینات کرے گا. اچھا یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ اس کا جو سربراہ ہوگا نہیں، IG لیکن اس میں وہ بھی وفاق تعینات کرے گا. بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا استعمال جو ہے وہ اسی وقت ہوگا اگر صوبائی حکومت اس کی درخواست کرے گی. نظر بظاہر تو یہی کہا گیا. سر مجھے لگتا ہے ہلکا سا کہہ گئے ویسے، لیکن میری ایک چھوٹی سی رائے، پھر آپ اس پہ اپنی رائے کا اضافہ کر سکتے ہیں یا میری رائے میں آپ ترمیم کر سکتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید جو مطلب ایک اسپیکولیشن ہے، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ یہ جو احتجاجی ماحول بن رہا ہے، اور اس مرتبہ ویسے پھر آپ کہیں گے میں PTI کا ذکر بیچ میں لے آتی ہوں. احتجاجی ماحول کہاں بن رہا ہے؟ مطلب بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی مثال کے طور پر جو وفاق کے یا صوبائی حکومتوں کے پاس جو امن و امان بحال رکھنے کے یا اس کو یقینی بنانے کے ادارے ہیں، آپ سیدھے لفظوں میں کیوں نہیں کہتی ہیں مس مرزا؟ کھل کے بات کریں. کھل کے بات کریں. کھل کے یہ اس مرتبہ پولیس کو ڈنڈے نہیں کھانے دیں گے وفاق والے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں چونکہ باتیں یہ چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادگان جو ہیں وہ پاکستان لینڈ کریں گے، اپنے والد کی رہائی کی تحریک کی قیادت کر رہے ہیں، اور ان کو اس وقت جو پولیس جو وفاق کے پاس میسر ہے وہ رینجرز وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے. چونکہ تو فرنٹیئر کانسٹیبلری کرے گی تو پھر فیڈرل کانسٹیبلری جو بھی اس کا نام. اچھا نہیں، ایسا آپ کو نہیں لگتا ایسا ہونا چاہیے؟ ایک تو سب سے ارے بھائی کون سے وہ آگ کے اتر کے کون سا طوفان مچا لیں گے؟ نہیں تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہی تو پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا کیڑا کاٹا ہے حکومت کو کہ نہیں ہم یہ کام کرنا ہے؟ بھائی جو پہلے سے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ تحریک نہیں ہے جس سے آپ جو آپ سمجھ رہی ہیں کہ بہت احتجاجی تحریک ہونی ہے، تاریخی تحریک ہونی ہے. بالکل نہیں، میں نہیں سمجھ رہی سر. میں کیوں سمجھ؟ آپ نے اشارہ کیا ہے. کیوں آپ اس بات پہ آپ بات کہہ کے مکرتی کیوں؟ میں انتظار کروں گی کہ اس تحریک میں کچھ جان پڑے. اچھا آپ مایوس کیوں ہیں سر ان کی تحریک سے؟ ہو سکتا ہے ان کے بیٹوں کے آنے کے بعد کچھ ماحول اچھا بنے. میں مایوس ہونے اور امید رکھنے والا کون ہوتا ہوں؟ میں تو خالی عرض کر سکتا ہوں. ٹھیک. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اس کی وجہ یہ بیان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہیں کہ ہائے اللہ جیسے حکومت کے پاس اور کوئی ادارے نہ، وہ گھبرا گئے قاسم اور سلمان سے. محمد بن قاسم آ رہا ہے یا قاسم بن عمران آ رہا ہے؟ نہیں پہلے میں بتا رہی ہوں یہ محمد بن قاسم آ رہے ہیں یا قاسم بن عمران آ رہے ہیں. اچھا تو پھر وجہ اس وقت کیوں ہوئی؟ اس وقت کیوں حکومت جاگی؟ میرا سوال پھر یہ ہے کہ ان کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ میں تو ایک یہ چیز سمجھنا چاہ رہی ہوں. ضرورت اس لیے محسوس ہوئی ہے، ہمیں تو مصیبت یہ ہے کہ عمران کی محبت سے فراغت ملے گا تو ہم کچھ اور سوچیں گے. صحیح کہہ رہے. کیا ہم نے پاکستان کے عوام کو یہ بتایا، اپنے سننے والوں میں سے کسی کو، کہ بنو میں ایک تھانہ ہے، اس میں ہفتے کی رات 7واں ڈرون اٹیک ہوا ہے طالبان کی طرف سے. کتنا؟ 7واں. اب ڈرون جو ہے
اس کا دہشت گردوں کی جانب سے استعمال، لمحہ فکریہ ہونا چاہیے ویسے، ڈرون کا ڈرون وہ طیارہ جو اسلحہ لے کر چلے تو روس کے جدید ترین طیاروں کو تباہ کر دیتا ہے. یوکرین نے کیا یا نہیں؟ ایران اور اسرائیل میں کتنی کثیر تعداد میں استعمال ہوئے. پاکستان اور بھارت کی حالیہ جنگ میں کتنی کثیر تعداد میں استعمال ہوئے. اب ان کے ہوتے ہوئے ایک بات تو طے ہو گئی کہ ہمارے جو ابھی تک کے ادارے یہ ان لوگوں کو ٹریٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے صاحب، کن لوگوں کو آپ کی مراد؟ جو طالبان کو جو کر رہے تھے ہینڈل، یہ جو نام نہاد انتہا پسند ہیں، مذہبی انتہا پسند، جو افغانستان سے ادھر اندازی کر رہے ہیں نا. نہیں لیکن افغانستان نے، معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن انہوں نے تو ابھی کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ طالبان کو ہم نہیں اٹیک اس طرح کرنے دیں گے، کنٹرول کرنے کی بات کہنے میں کیا جاتا ہے. پھر بھی ڈرون نہیں کہنے میں کیوں نہیں سر، یہ تو پورا فیسیلیٹیشن بھی کروا رہا ہے اس میں چائنا اور باقی ممالک بھی رول ادا کر رہے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ گن جو آپ کی باڈی کو یعنی ٹیمپریچر کو اندھیرے میں لوکیٹ کر کے اور گولی کے ذریعے آپ کو ختم کر دے، تھرمل گن جس کو کہتے ہیں، وہ کیا افغانستان میں وہ نہیں جو امریکی چھوڑ گئے تھے؟ وہی ہے. تو کیا وہ استعمال نہیں ہو رہی؟ گوگلز تک ان کے پاس وہی ہے جو نائٹ ویژن کے ہوتے ہیں. کیا آج کل وہ نائٹ میگلز جو نائٹ ویژن کے وہ نہیں استعمال ہو رہے ہیں؟ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کثیر تعداد میں دیکھیے ایک ریکارڈ نمبر آف احتجاج ہوا ہے. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو ایک احتجاجی تحریک کا انتظار کر رہی ہیں، جو تحریک جب محمد بن قاسم اور سلیمان دور حاضر کے محمد بن قاسم بن سلمان، جب سلمان کے ہم قاسم بن عمران جب سلمان صاحب کے ساتھ اتریں گے تو شروع ہونا ہے. کیا آپ نے وہ تصویر نہیں دیکھی خیبر ایجنسی اور تیرا میں جو احتجاج ہوئے؟ کیا تل دھرنے کی بھی جگہ تھی؟ بالکل صرف اس طرح انٹرٹین بھی نہیں ہوئی میڈیا باجوڑ میں، اس لیے کہ میڈیا پہ کیسے انٹرٹین ہو. میڈیا پہ لوگوں کو تاثر یہ ملتا ہے کہ جی ارے وہ روک دیتے ہیں. اگر روکا ہوتا تو آپ کا خیال ہے میں اتنا بہادر ہوں، میں پاگل ہوں، میں اس وقت بات کر رہا ہوتا، مجھے اپنی نوکری پیاری نہیں. اس لیے بی کہ ہم جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اس بات میں ہرگز کوئی دلچسپی نہیں کہ باجوڑ میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں. ہمیں اس بات میں ہرگز کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ تیرا میں بیٹھا ہوا قبائلی سابقہ اب کیا سوچ رہا ہے، اس کی کیا فرسٹریشن ہے. تو چونکہ ہم ان کو ڈسکس ہی نہیں کرتے، تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس ٹائپ کے جو جیسے پولیس جو ہے 6 مہینے سے میرے پروگرام میں بار بار کاکا خیل کہے چلے جا رہا ہے کہ کئی علاقوں میں نہیں جا پاتی. مغرب کی نماز کے بعد پولیس جو ہے وہ گشت کرنے سے انکاری ہے. ایسے ہی ہے، بالکل صحیح. اگر فرض کریں کہ ان کو یہ اختیار دے دیا جائے، اور اسی طرح یہ بھی تونسا شریف ہے ہمارے جنوبی پنجاب میں، وہاں پہ باقاعدہ جرگہ ہوا ہے، اور اس جرگے میں مقامی لوگوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے طور پر طالبان کا مقابلہ کریں گے. تو شاید یہ جو ہماری راہداریاں ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے بجائے اس کے کہ آپ اس احتجاجی تحریک کا سے اس کا لنک جوڑ دیں، جو کہ جب آئے گا تو دیکھی جائے گی نا کیا ہوگا. اچھا لیکن اگر دیکھا جائے سر تو ویسے جتنی ہیپننگز کے پی میں ہو رہی ہیں شاید اس طرح باقی صوبوں میں نہیں ہو رہی ہیں. جس طرح سینٹ کے الیکشن ہے، میں چاہوں گی اس پہ بھی ہم تھوڑی سی رائے. خیبر پختونخوا جو ہے اس کے فار گاڈ سیک بارڈر آف افغانستان، اس پہ اگر اس نے سروے پڑھ کر ہی محسوس کرنا. چلے ویسے سروے جنہوں نے دیکھا اس کے مطابق تو پی ٹی آئی گورنمنٹ بڑی بیک فٹ پر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے.